نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک صحبت کے اندر انسان کے اندر جو موجود ہوتی ہے دنیا کی شدید محبت وہ کمزور پڑتی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اب ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں نا، ان سب کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر جہاں وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امٹتے ہیں، پھر جب وہ ذکر ختم ہو جاتا ہے تو یہ اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ پہلے سے اپنے بندوں کے حالات جانتا ہے، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تیری تسبیح پڑھتے تھے اور تیری کبریائی بیان کرتے تھے اور تیری حمد کرتے تھے اور تیری بڑائی بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں، واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں، واللہ انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت دیکھی ہوتی تو کیا عالم ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر انہوں نے جنت دیکھی ہوتی تو اس سے بھی زیادہ اس کے خواہش مند ہوتے اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ تو جواب دیتے ہیں نہیں، واللہ انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر انہوں نے اس کو دیکھا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھ لیا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی ضرورت سے وہاں آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ذاکرین وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا نامراد نہیں رہتا۔ یعنی کہ اگر وہ اس نیت سے نہیں بھی آیا تھا تو اس مجلس کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرما دیں۔ اہل اللہ کی صحبت کے یہ فوائد ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ مولانا نے تو ایک شعر کہا نا، ٹھیک ہے، کہ جو کان سے ان کی بات سن لے تو وہ آنکھ بن جاتا ہے، اور اگر وہ پتھر بھی ہو تو وہ یشم بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ حدیث دیکھی جس میں کہ اہل اللہ کی صحبت کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو تقویٰ تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے نا، اگر اللہ سے ڈرے گا نہیں تو پھر تو اپنے نفس کے پیچھے چلے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، اور طریقہ کیا بتایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے اس دعوے کے اوپر کہ وہ اللہ کے بندے ہیں سچے رہتے ہیں۔ کوئی خوف، کوئی لالچ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہٹا پاتی۔ تو یہ اہل اللہ کی صحبت ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان برے لوگوں کی صحبت میں رہے، ظاہر اہل اللہ کی صحبت میں نہیں رہے گا تو دنیا داروں کی صحبت میں رہے گا نا، تو دنیا داروں کی صحبت میں کچھ نہ کچھ خرابی تو ہوگی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں۔ تو مومن سے مراد ایک تو یہی ہے کہ ایمان والے، ٹھیک ہے، ایمان والوں میں دنیا دار بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پہ اس موضوع کی مناسبت سے مومن کا وہ مطلب لیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اگر ان مومن کی بات کی جائے تو اہل اللہ کے ساتھ اپنی دوستی بناؤ، باقی سے ضرورت کا تعلق رکھو۔ ان کے بھی اپنے حقوق ہیں اور تمہارے بھی حقوق ہیں، تمہیں روٹی بھی کمانی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو رشتہ داری کے حقوق بھی ہوتے ہیں، ان سے ضرورت کا تعلق رکھو، لیکن صحیح معنوں میں دوستی، دل لگانا وہ اہل اللہ کے ساتھ رکھو۔ تو ہمیں اس نصیحت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے تو دنیا داروں کی صحبت سے تو پھر یقیناً نقصان پہنچے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا داروں کی صحبت سے منع فرمایا ہے۔ اب ہمارے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ دنیا داروں کی صحبت ہمیں کہاں کہاں سے مل سکتی ہے۔ تو آج کل جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انٹرنیٹ کی موجودگی ہے۔ باقی چیزوں کو تو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی غلط صحبت کے اندر نہ بیٹھیں،
ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے اندر جہاں پہ ماحول صحیح نہیں ہوتا ہم ان سے کم ملتے ہیں یا لمیٹڈ کنٹرولڈ ماحول کے اندر ملتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ساتھ تو ہم بہت سے کنٹرول لوز کر جاتے ہیں، خود اپنے اوپر بھی کر جاتے ہیں، کئی دفعہ غفلت میں کر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان بھی ہو جائے گا۔ تو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہماری سوشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، میسیجز کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے، آڈیو ویڈیوز کے ذریعے، تو یہ بھی ایک مجالست ہے، ایک سوشلائزیشن ہے، ایک صحبت ہے۔ تو اگر تو کسی جائز دنیاوی کام کے لیے کر رہے ہیں، کوئی پروفیشنل کام کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اسے دینی علم حاصل کر رہے ہیں یا اس کو پھیلا رہے ہیں، صحیح مستند دینی علم، یہ نہیں کہ جو چیز بھی آئی آگے فارورڈ کر دی، مستند دینی علم، کارآمد دینی علم، تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ پلیٹ فارمز ہم لایانی کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے فضول کمنٹس، لطیفے، کارٹونز اور اس طرح کی فحش چیزیں وہ لائک کر رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، تو یہ نہ صرف وقت کا ضیاع ہے، اور وقت بہت قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے، نہ صرف اس کا ضیاع ہے بلکہ یہ اپنے آپ کے اندر ظلمت بھرنے کی بات بھی ہے۔ تو وقت کا ضیاع کس طرح، انگلش میں محاورہ ہے ٹو کل ٹائم، تو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی چیز دی ہے، فراغت جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس فراغت کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کس طرح کریں، دنیا کے بہت سے مسائل ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو فراغت وہ ہوتی ہے جب دنیا کے مسائل ہمارے ساتھ نہ لگے ہوں۔ تو سوشل میڈیا پہ ہم کب جاتے ہیں؟ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، تو اس فراغت کو ہم نے ضائع کر دیا سوشل میڈیا پہ جا کے۔ تو وہی تو وقت تھا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تھا، مستحبات کے اندر پڑھنا تھا، عبادات کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، باتیں سیکھنی تھی۔ تو یہ ہے ٹو کل دا ٹائم، ہم نے ٹائم کو کل کر دیا، انتہائی قیمتی فراغت کو ہم نے ضائع کر دیا۔ دیکھیں سبحان اللہ کہنے میں تقریباً 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور یہ کیا چیز ہے سبحان اللہ کہنا؟ ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت درخت لگا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے، پوچھ اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے زیادہ بہتر درخت نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک سبحان اللہ کے پیچھے ایک درخت جنت کا ہے۔ دیکھیں پانی جیسی چیز کو ہم کہتے ہیں وضو میں ضائع نہیں کرنا، صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے، غسل میں ضائع نہیں کرنا، صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو فراغت جیسی نعمت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں، تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ بھی پوچھا جائے گا تمہیں جو وقت دیا گیا تھا اس کو تم نے کہاں استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، جن میں سے ایک صحت اور دوسری فراغت، اور ہم جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں جب بھی سوشل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں تو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اب دوسری چیز کہ ہمارے دل میں ظلمت کیسے بھرتا ہے، یہ تو ظاہر ہے اس کے اندر جب ہم کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں، کسی میننگ فل ایکٹیویٹی میں نہیں ہیں تو فضول کے اندر ہیں، اور فضول کے اندر جو فضول لوگ ساتھ ہوتے ہیں، جو یہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، کوئی فحش لطیفہ بھیج رہے ہوتے ہیں، کوئی غیر ضروری چیز بھیج رہے ہوتے ہیں، کوئی کتا بلی کے اوپر چھلانگ لگا رہا ہے، کوئی بلی پانی کے اوپر تیر رہی ہے، یہ سب وقت ضائع کرنے والی بات ہے نا، تو ہم بھی اس کے اندر لایانی کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر ہم دوستی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اسی سے دوستی ہے نا، ہم چاہے ویسے نہ بھی کہ ہماری فرینڈ شپ ہے، لیکن جب ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں اور سارا کچھ آ رہے ہیں، جن کو ہم نے لائک کیا ہوا ہے، جن کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، تو ہمارے ایک طرح سے دوستی بن گئے نا۔ اب ڈیفینیشنیں چینج ہو گئی ہیں، تو ہم یہ تو نہیں جانتے بھی ہیں اس کو، سلام علیک بھی ہماری اس سے ہو، لیکن جب ہم اس کے میسیجز کو پڑھ رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں تو دوستی ہو گئی نا ایک طرح سے، تو اس کی صحبت کا اثر ہم پر آئے گا۔ اور اس بری صحبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اور برے ساتھی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک لیے ہوئے ہے اور بھٹی تھونکنے والا ہے، یعنی اچھا جو ہے وہ مشک لیے ہوئے، خوشبو لیے ہوئے، اور جو برا ہے وہ بھٹی تھونکنے والا ہے۔ بھٹی یعنی جو آگ والی بھٹی ہوتی ہے۔ تو مشک والا یا تو تمہیں کچھ دے دے گا، یعنی کوئی خوشبو تمہیں گفٹ کر دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، یا کم سے کم وہاں بیٹھے ہوگے تو جو خوشبو اس کے پاس ہے اس کو سونگھ ہی لوگے، تو ہر طرح سے تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ اور بھٹی والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا کیونکہ وہاں پہ آگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے، یا تمہیں اس کی بدبو پہنچے گی، تو ہر صورت میں تمہیں اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں بری صحبت انٹرنیٹ کے اوپر، تو اس کی بڑی مثال ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دیکھیں
امریکہ میں ٹرمپ کے الیکشن میں، انڈیا میں مودی کے الیکشن میں یہ سوشل میڈیا استعمال ہوا جس سے کہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کر کے خاص قسم کا بیانیہ نیریٹو ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا، جس وجہ سے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ تو مودی کے الیکشن سے انڈیا کے اندر مائنورٹیز کے خلاف فساد پھیل گئے اور نفرت کے بیج بوئے گئے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بھی کسی حد تک ہوا، تو اس کو انہوں نے اب کنٹرول کر لیا امریکہ میں۔ پاکستان کے اندر بھی سیاسی نظریات کو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی بری طرح آگے بڑھایا گیا کہ لوگوں کے ذہن بالکل قید ہو کے رہ گئے اس کے اندر، یہاں تک کہ کوئی اپنے سیاسی لیڈر کے خلاف کوئی دوسری بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی بتاتا ہے کہ تمہارے سیاسی لیڈر میں یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی، تو چاہے کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو، لیکن جو سوشل میڈیا سے افیکٹ ہو گیا ہے تو ان سب خرابیوں کو ایک طرف رکھ کے وہ اپنی ہی بات کرتا ہے کہ نہیں میرا والا فرشتہ ہے، باقی سارے خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ذہن اس قابل ہی نہیں رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کوئی اور دلیل بھی کہیں سے آ سکتی ہے یا میں کچھ ریشنلائز کر لوں اپنی لائلٹی کو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو خالی دماغ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوا ہے، اس کے دل کے جذبات بھی اس سے افیکٹ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ کسی اور بات کو سن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات تو خالی دنیا داری کی میں نے بات کی ہے، سیاسی مقاصد دنیا داری کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی سوشل میڈیا کو دینی عقائد خراب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور بڑے بڑے غلط عقیدے ڈال دیے گئے ہیں۔ جیسے ایک عقیدہ یہ اس کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا کہ نیک عمل اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر جنت میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مسلمان ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ تو قرآن شریف کی آیات سے غلط مطلب نکال کے، کانٹیکسٹ کو مس کر کے، باقی آیات کے اور احادیث کے معنیوں کو مس کر کے یہ نیریٹو دے دیتے ہیں، اور جو لوگ یورپین ممالک میں رہتے ہیں یا امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ انہوں نے کرسچن سے انٹریکٹ کرنا ہے، جو سے انٹریکٹ کرنا ہے، تو اگر وہ ان کو سمجھیں گے دوزخی ہیں تو وہ اس طرح سوشلائز نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے کہتے ہیں چلو یہ والی بات ٹھیک ہے، اس کو بائی کر لیتے ہیں۔ تو بری صحبت سے دیکھیں انسان کے عقائد تک خراب ہو جاتے ہیں، اور بری صحبت ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ ہمیں لوگوں میں بیٹھنے سے نہیں مل رہی، یہ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے مل رہی ہے۔ اسلام کے شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر کوئی آدمی کوئی نئی بات دین کے اندر کرتا تھا تو باقی لوگوں کو اس سے ملنا جلنا بند کر دیا جاتا تھا، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ اس کو شہر چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جاتا تھا۔ ایک آدھ واقعہ اس طرح کا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ایسے لوگوں سے تعلق نہ بناؤ، اور قرآن شریف کہتا ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچوں کا مطلب یہ ہے کہ اہل دل کے ساتھ رہو، اہل اللہ کے ساتھ رہو۔ تو ہمارے لیے خلاصہ کیا ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی طرف مڑ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک، اپنی عقل کو اس پہ کنونس کرنا ہوگا کہ بہترین زندگی کا مصرف یہی ہے، زندگی کو بہترین انداز میں سپینڈ کرنا یہی ہے کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ نمبر دو، اس کے لیے ہم اپنا زیادہ وقت اہل اللہ کی صحبت میں لگائیں، اور جو پھر اب دنیا کمانے کے لیے وقت لگائیں گے، کاروباری مشغولیات میں وقت لگائیں گے، یا اپنے والدین بچوں رشتہ داروں کا حق پورا کرنے کے لیے ان سے ملنے جلنے میں لگائیں گے، وہ سب عبادت کے زمرے میں آ جائے گا، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں توڑیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم رزق حلال کما رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کر رہے ہوں گے، تو وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور تیسری چیز، جو برے لوگوں سے دوستی ہے، قلبی تعلق ہے، اور ان کی صحبت ہے، غیر ضروری صحبت، کاروباری تو ہو سکتی ہے نا، مجبوری ہے، وہ تو کافر کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو غیر ضروری صحبت ہے اس سے بچا جائے۔ کافر سے ہو سکتی ہے، زندیق سے نہیں ہو سکتی۔ زندیق وہ لوگ ہیں جیسے قادیانی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کفر کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح وہ اسلام کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، تو ان سے تو کاروبار بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نصیب فرمائے، اس پر عمل نصیب فرمائے، ایسا دل نصیب فرمائے جو اس علم اور اس عمل کا حریص ہو۔ اللہم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔